میرے اماں ابا مجھے روزانہ فون کر کے بیوی کے خلاف بھڑکاتے۔ ایک دن میں نے اسے فون پر ہی طلاق دے دی۔ 5 سال بعد پردیس سے آیا تو پتہ چلا میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے عدالت میں کیس کر کے بیٹا بھی بیوی سے چھین لیا، مگر رات کو جیسے ہی اسے سلانے کے لیے لیٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں آفس سے تھکا رہا گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ کل کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ عدالت کے چکر کاٹ کاٹ کر اب تو میں تھک چکا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور اللہ کی رضا سمجھ کر یہ قبول کر لیتا ہوں کہ میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے، لیکن اماں ابا کے پرزور اصرار پر کہ وہ تمہارا وارث ہے، تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہیے، میں دن رات ایک کر کے عدالتوں کے چکر بھی کاٹ رہا تھا اور اپنے روزگار کے سلسلے میں یہیں مقیم ہو گیا تھا۔ نئی نئی میری نوکری تھی، روز روز چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 5 سال جو بیرون ملک گزارے وہ سب ضائع ہو گئے، کیونکہ میرے والدین نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یہیں پر رہنا ہے، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ میں ان کے فیصلے سے اعتراض کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ جب اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا تو مجھے ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا۔ وہ بہت پیارا سا 5 سال کا بچہ تھا، مجھے دیکھ کر سہم کر پیچھے ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ ہو نہ ہو میں اسے عدالت کے ذریعے ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ اس مقصد کے لیے لگاتار عدالتوں کے چکر کھا کھا کر میں تھک چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ شام کو جب سو کر اٹھا تو والدین بہت خوش نظر آنے لگے، کہنے لگے کورٹ کی آخری سماعت ہے آج، اور ممکن ہے کہ کل ہمارا پوتا ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گا۔ یہ بات سنتے ہی میری ساری تھکن اتر گئی اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پردیس سے جب آیا تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ خوشی ہی ایسی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور مقررہ وقت پر کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت کی سماعت ہوئی اور جو فیصلہ سنایا گیا اسے سن کر میری خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا اور جو وقت میرا کورٹ کچہری کے چکروں میں لگ گیا وہ صحیح طور پر وصول ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا۔ اسے کافی دیر تک گلے لگائے رکھا، موڑ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی ماں پر کیا اثر پڑا ہے۔ اسے لے کر گھر آ گیا۔ وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہا تھا اور رونے لگا۔ میں نے اسے چاکلیٹ کی لالچ دی تو وہ ایک دم سے چپ ہو گیا۔ گھر آیا تو میرے والدین بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اس سے پیار سے محبت سے پیش آنے لگے۔ جلد ہی وہ ہم میں گھل مل گیا، کیونکہ میں نے اس سے کہا کہ اس کی ماما ابھی آ رہی ہے۔ کافی وقت گزر گیا، رات کا وقت ہوا تو میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا آج میرا بیٹا میرے پاس سوئے گا۔ وہ میرے قریب آیا، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اتنے ننھے بچے کے منہ سے یہ بات سنی تو ایک لمحے کے لیے تو ٹھہر سا گیا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بات ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی سخت سے سخت دل انسان بھی پگھل جائے۔ مجھے لگا کہ اب تک جو بھی کورٹ کچہری کے چکر میں کاٹتا آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ بیکار چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا اور میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ میرے بیٹے کی بات سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے اور میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک دم سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار ہو گیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور اس کی باتوں کے متعلق سوچتا رہا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا فیصلہ اٹل تھا اور نہیں بدلنے والا تھا، اب چاہے اس فیصلے کے خلاف ہی سب کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آگے جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے بچے کی ایک بات نے مجھے اپنی ماضی میں دھکیل دیا اور مجھے اپنی گزری زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا کہ کس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری اور اب میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔
میں علی احمد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں نے بچپن سے آنکھ کھولی تو اپنے والدین میں بالکل بھی پیار محبت نہ دیکھا۔ جب بھی دیکھتا ان کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی دیکھتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ میری امی میری دادی کی پسند نہ تھی اور دادا کی پسند تھی۔ دادی کو شروع سے یہ تھا کہ ابو سے وہ اپنی بھتیجی کی شادی کریں گی، لیکن دادا نے اپنی بھانجی سے ان کی شادی کر دی اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہو گیا۔ میری دادی اور امی کے درمیان کبھی دوستانہ تعلق قائم نہ ہو سکا۔ دادی کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ امی کو ہمیشہ نیچا دکھاتی اور ابو کے دل سے اتارنے کی کوشش کرتی۔ وہ اپنی اس ہر کوشش میں کامیاب رہتی اور کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہ کرتی۔ میں نے بچپن سے ہی گھر میں یہی ماحول دیکھا تھا، کبھی بھی ماں باپ کے درمیان پیار محبت نہ دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس رشتے سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا اور میں کبھی بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ بچپن سے جب یہ دیکھا تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیوی کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی اور یہ رشتہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص اپنے اندر لے کر پلتا بڑھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امی ابو کے درمیان لڑائی تو ختم ہو گئی، ان کے درمیان جو ایک فاصلہ تھا وہ قائم رہا۔ لڑائی ختم ہونے کی وجہ دادی کا امی اور ابو کو الگ کرنا تھا۔ دادی نے اس حقیقت کو مان لیا کہ اب وہ ان کی زندگی سے نہیں جا سکتی، اس لیے سمجھوتا کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب تم الگ ہو جاؤ اور اپنی الگ زندگی گزارو۔ تب تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوری آ چکی تھی اور اس دوری نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ یہ رشتہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں کبھی محبت شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اکلوتے ہونے کی بھی یہی وجہ تھی۔ ابو امی کے درمیان فاصلے بہت زیادہ تھے اور شاید میری پیدائش بھی کوئی حادثہ ہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان فاصلے زیادہ ہونے کی بنا پر اولاد کی خواہش بھی کسی کو نہیں تھی۔ امی تو ہر ممکن طور پر یہی چاہتی تھی کہ انہیں اس گھر سے چھٹکارا مل جائے، لیکن نانا نانی نے انہیں بہت سمجھا بجھا کر اس گھر میں بھیجا کہ ابو مزاج کے سخت نہیں تھے، لیکن اپنی امی کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ دن گزرنے لگے، میں بچپن سے اسی سوچ کو لے کر بڑا ہوا کہ کوئی بھی رشتہ مخلص نہیں ہوتا ہے۔ امی ابو کے درمیان غلط فہمیوں کو دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا اور میں بچپن ہی سے بورڈنگ سکول میں پڑھنے لگا، جہاں رہائش کا بھی انتظام تھا، گھر میں بہت کم ہی موجود ہوتا۔ وہاں بورڈنگ میں بھی ہر کسی کی سختی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو یا وہاں کا کوئی ورکر ہو یا پھر وارڈن ہو۔ بچپن سے ہی جب چاروں کی طرف سختی دیکھی تو میرے مزاج میں بھی سختی در آئی اور میرے اسی مزاج نے میری زندگی تباہ برباد کر دی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور میں نے بالکل اپنے ابو کے نقش قدم پر چل کر یہ ثابت کر دیا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ بچپن سے کسی سرگرمی کا کوئی شوق نہ تھا، نہ کرکٹ کھیلنا پسند تھا، نہ کوئی اور لڑکوں والے شوق تھے، ہر وقت ڈرا سہما رہتا اور پھر جب ہاسٹل گیا تو ہر وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں نے بہت زیادہ محنت کی، یوں اچھے نمبروں سے میٹرک کر لیا۔ اور میٹرک کے بعد جب گھر آیا تو ابو نے میرے لیے پہلے سے کافی کچھ انتظام کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بہترین کالج میں داخلہ دلوایا۔ امی کی نسبت ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے امی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ گیا وقت چلا گیا، اسے بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن امی بھی آخر انسان تھی، اپنے ساتھ کیا گیا ظلم کس بھول سکتی تھی۔ ابو نے تو ماضی پر مٹی ڈال دی اور امی کو ہر ممکن حد تک خوش رکھنے لگے۔ امی بھی اب خوش رہتی، لیکن کبھی کبھی جب انہیں ماضی یاد آتا تو وہ پھر سے ابو سے لڑنے لگ جاتی۔ ابو نے اب امی کی اس عادت سے سمجھوتا کر لیا اور جب میرے گھر آنے کے بعد بھی یہی چوہے بلی کا کھیل دیکھتا رہا تو میرے دماغ میں یہ بات اور زیادہ پختہ ہو گئی
کہ شاید میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کالج سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے پاکستان میں ہی کوئی اچھی نوکری کرنی چاہیے۔ ابو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے جاننے والوں سے کہہ دیں مجھے کسی اچھی نوکری پر لگا دیں۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی تو مجھے اچھی نوکری مل گئی اور میں 30,000 ابتدائی تنخواہ کے ساتھ شروعات کرنے لگا۔ اس دوران آفس کی ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اپنی امی سے اس بات کا ذکر بھی کر دیا، کیونکہ میں لمبے چوڑے عشق معشوق کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی امی کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے چپ سا رہ گیا اور اس لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ لیکن جب ایک روز اس لڑکی نے بھی مجھے بلا کر کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں، تو میں ایک بار پھر سے اپنے عشق میں پکا ہو گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنی ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امی نے میرے علم میں لائے بغیر میری منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو بہت غصہ آیا اور میں نے امی کو کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگا آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کیا؟ مجھے امی سے کوئی زیادہ پیار موصول نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے ان کا یہ طریقہ بہت غلط لگا۔ میں نے اسی وقت خالہ کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ امی نے میرے علم میں لائے بغیر آپ کی بیٹی سے میری منگنی کر دی ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پر میں آپ کو سچ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خالہ نے میری یہ بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی اور اپنی امی کو زور زبردستی منایا۔ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ میں کبھی اسے بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی، لیکن میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے امی کو زبردستی منا کر اس لڑکی کے گھر پر رشتہ بھیج دیا اور اس لڑکی کے گھر والوں نے فوراً سے رشتہ قبول کر لیا۔ امی نے وہاں بھی اپنی زبان کو نہ روکا اور ان کو کہنے لگیں کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے، وہ تو بالکل سیدھا سادہ سا انسان ہے، عشق معشوقی کے چکر میں نہیں پڑتا، آپ کی بیٹی نے ہی اسے ورغلایا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن پھر اپنی بیٹی کی خواہش کے لیے انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میرے ہونے والی بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کے گھر والوں نے اسے ایک بار پھر سے اس رشتے پر نظر ثانی کرنے کا کہا ہے۔ اگر تمہاری امی کا یہی رویہ رہا تو پھر میں تمہارے ساتھ زندگی بھر کے لیے نہیں چل سکوں گی۔ میں نے اسے بھرپور طور پر یقین دہانی کرائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ میری بات پر ایمان لے آئی اور یوں کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی ہو گئی۔ امی نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے اپنی بہو کے روپ میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گی، اس لیے مجھ سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھنا۔ امی کا رویہ شروع سے اس سے برا ہی تھا، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم امی کے رویے پر افسوس کرنے کے بجائے انہیں ایسے ہی قبول کر لو تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی دوران ابو نے میرے علم میں لائے بغیر میرے لیے بیرون ملک کی نوکری کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے مطابق جتنی پڑھائی تم نے کی ہے اس حوالے سے تو تمہیں ملک میں اچھی نوکری کرنی چاہیے۔ ابو کے جاننے والے وہاں بھی موجود تھے، اس لیے فوراً سے میرا سعودیہ میں ویزا لگ گیا اور میں شادی کے صرف 2 مہینے بعد یہ سعودیہ چلا آیا۔ اس دوران حیرت انگیز طور پر میری ماں کا رویہ میری بیوی سے بہت بہتر ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی امی اب بہت مجھ سے اچھا سلوک کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا۔ میں بھی اب انہیں اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی ہوں، ہم دونوں میں دوستی ہو گئی ہے۔ یہ سعودیہ آنے سے پہلے کی بات تھی، پھر میں سعودیہ چلا آیا اور حالات بالکل بدل گئے،
شروع میں تو میں نوکری میں اتنا مصروف رہتا کہ اپنی بیوی کو فون کرنے کا خیال ہی نہ آتا، اور جب خیال آتا تو وقت ہی نہ ہوتا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا، کہنے لگی کچھ گھر کی خبر لے لیا کرو، تمہاری بیوی سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے، کہتی ہے کہ میرے شوہر کو بیرون ملک نوکری کے لیے کیوں بھیج دیا۔ یہ بات تو مجھے بھی پتا تھی کہ جب میں نوکری کے لیے پاکستان سے سعودیہ روانہ ہو رہا تھا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو، میں یہاں اکیلی گھر میں کیسے رہوں گی، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ کہنے لگا ہمارے اور ہمارے بچے کے مستقبل کے لیے یہ اچھا ہے کہ میں باہر نوکری کروں اور اتنی محنت کروں کہ پھر پاکستان آ کر اپنا کاروبار کھول سکوں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ کچھ لمحے کے لیے مان گئی، لیکن پھر امی کا فون سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اسے سمجھائیں، وہ ایسا نہ کریں۔ میں یہاں بہت محنت کر رہا ہوں اور یہ محنت میں گھر والوں کے لیے ہی کر رہا ہوں، کیونکہ ابو ریٹائر ہو گئے تھے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ امی نے کبھی بھی کفایت شعاری سے کام نہ لیا تھا، اس لیے ابو نے یہ عقل مندانہ فیصلہ کیا اور سعودیہ سے آنے والی کمائی سے ہمارے گھر کے اخراجات ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ویسے ہی چلنے لگے جیسے پہلے چل رہے تھے۔ اب روز امی کا فون آنے لگا اور وہ روز میری بیوی کی مجھ سے شکایت کرتی۔ ابو بھی ان کا ساتھ دیتے، کہتے تمہاری بیوی بہت زیادہ تمہاری کمائی پر حق جتاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی کمائی میرے ہاتھ میں دیا کریں، میں گھر کا خرچہ چلایا کروں گی، کیونکہ میرا شوہر کماتا ہے اور آپ لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ آج جو کچھ بھی میں تھا اور جس نوکری پر بھی کام کر رہا تھا وہ امی اور ابو کی کمائی کی بدولت ہی تھا۔ انہوں نے مجھ پر اتنا خرچہ کیا تھا تو آج میں انہیں لوٹا رہا تھا۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ میری بیوی کو فون دیں، میں اسے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میں نے یہ سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور اس دوران امی نے کوئی 10 بار فون کر لیا تھا کہ تمہاری بیوی ہر وقت ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اور گھر میں ٹکتی نہیں ہے، جو کچھ تم بھیجتے ہو وہ سارا کا سارا اپنے میکے میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بے تحاشا غصہ آتا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اکیلا ہوتا تو یہ سوچتا کہ کیا اسی لیے شادی کی تھی کہ یہاں آ کر گھر سے فون آئے تو یہی سب کچھ سننے کو ملے۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس 1 سال میں مجھے کوئی امید افزا خبر ملنے کی بجائے ہر وقت گھر سے یہی خبر ملتی کہ میری بیوی نے آج یہ کیا ہے اور میری بیوی نے آج وہ کیا ہے۔ جب میں اس کے موبائل پر فون کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا موبائل ہمیشہ بند ملتا۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر کے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی اسے فون لگاتا تو فون ہی نہ اٹھاتی اور اکثر اس کا موبائل فون ہی بند ملتا۔ امی سے جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہتی کہ وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ایک روز کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، کافی دن ہو گئے تھے گھر سے کوئی فون نہ آیا۔ مجھے فکر ہونے لگی، لیکن آج باس کی ڈانٹ بری طرح کھانے کے بعد میرا مزاج بہت گرم تھا۔ گھر سے بار بار فون آنے لگا، میں فون نہیں اٹھا رہا تھا کہ کہیں کوئی طلاق کلامی نہ ہو جائے۔ آخر کار 5ویں دفعہ فون بجنے پر میں نے فون اٹھا لیا اور جیسے ہی بات کی تو پتہ چلا دوسری طرف امی ہے۔ آج ان کا مزاج بھی بہت گرم تھا، کہنے لگی اپنی بیوی کو فون کر کے سمجھا دو، وہ روٹ کر میکے چلی گئی ہے اور پورے 1 مہینے تک وہیں ٹھہری رہی ہے، آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اسے کچھ سمجھاؤ کہ رشتے ایسے نہیں چلتے۔ تم اگر سعودیہ ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے میکے جانے کی، تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ امی نے مجھے اتنا بتایا کہ سالن میں مرچ زیادہ ہونے کی بنا پر میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہارے والد صاحب زیادہ مرچ نہیں کھا سکتے، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تمہاری بیوی نے جب میری یہ بات سنی تو مجھ پر بھڑک اٹھی اور ہم دونوں بوڑھوں کو باتیں سنائی۔ کہنے لگی تمہاری وجہ سے میرا شوہر سعودیہ میں خوار ہو رہا ہے، ورنہ میں تو پاکستان کی نوکری سے بھی گزارا کر رہی تھی۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو پہلے سے ہی غصے میں تھا۔ میں نے امی سے کہا مجھے اس کے میکے میں سے کسی کا نمبر دیں۔ امی کہنے لگی کیوں، تم وہاں کیوں فون کرو گے، تم جو بھی بات کرو گے اسے ہمارے سامنے کرو گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس تک میرا پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا،
میں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ امی نے میری بات میری بیوی تک پہنچا دی۔ دن گزرنے لگے، امی کی شکایتیں اب بھی برقرار تھیں، میری بھی اب صبر کی حد جواب دے گئی۔ امی مجھے بار بار یہی کہتی تھی کہ تم کب سعودیہ سے واپس آ رہے ہو۔ میں انہیں کہتا کہ مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ تمہاری بیوی نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، کہتی ہیں جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک وہ میکے سے واپس نہیں آئے گی۔ یہ اکثر ہونے لگا تھا، وہ اکثر اٹھ کر میکے چلی جاتی تھی اور امی ابو کو بلیک میل کرنے لگ جاتی۔ امی کا بقول تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے امی سے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ امی نے جب یہ سنا تو میرا منہ بند کرنے کے لیے فون بند کر دیا، لیکن اب میرے منہ سے بات نکل چکی تھی، میں اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک امی کا کوئی فون نہ آیا، اور میں اب اکثر اداس رہنے لگا۔ جب اپنی محبت کو یاد کرتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے کہ میں نے کیا کر دیا، لیکن پھر دل کہتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ جو لڑکی تمہارے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکی وہ تمہیں کیوں خوش رکھے گی، وہ تمہیں کیسے قبول کرے گی۔ دن گزرنے لگے، میں وہیں سعودیہ کا ہو کر رہ گیا، حالانکہ مجھے سال میں ایک چھٹی ملتی۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ گھر فون کرتا تو امی ابو سے خیریت دریافت کرنے کے بعد فون بند کر دیتا، ان سے زیادہ بات چیت بھی نہ کرتا۔ زندگی بالکل ایک جگہ رک سی گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ لیکن پھر شیطان مجھے کہتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسی لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ 5 سال بعد جب آفس کی طرف سے 1 مہینے کی چھٹی ملی تو میں نے سوچ لیا کہ اپنے ماں باپ سے مل لیتا ہوں۔ یوں میں پاکستان واپس آیا اور ان سے مل کر دل بہت بجھل ہو گیا۔ امی نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ امی نے مجھے کہا کہ کافی عرصے سے تمہیں فون پر بات بتانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر سوچتی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے اور کہیں اپنی نوکری ہی نہ چھوڑ دو۔ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، اور جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تب بھی وہ امید سے تھی۔ میں نے اپنی شادی کے پہلے سال میں ہی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ امی نے مجھ سے یہ خبر چھپائی تھی۔ میری بیوی اس وقت پورے 9 مہینے امید سے تھی۔ مجھے بہت زیادہ برا لگا، اور یہ خبر سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن امی نے میرے اس احساس کو ختم کر دیا، کہنے لگی تمہاری بیوی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی ہے، وہ 5 سال کا ہو گیا ہے، ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی، تمہیں اب اس کی تحویل کے لیے عدالت میں کیس کرنا چاہیے۔ میں نے امی کی ہدایت پر ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا کہ بچے کی تحویل باپ کو دی جائے۔ کورٹ کچہری میں یہ کیس کافی حد تک بڑھ گیا، بار بار کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے۔ میں بیزار ہو گیا اور میں نے امی ابو سے کہہ دیا کہ اب میں دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر میں اپنے بچے کو اپنی تحویل میں لوں گا تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ میں یہاں پاکستان میں نوکری کروں۔ امی ابو نے میری بات مان لی اور یوں میں نے پاکستان میں ہی نوکری شروع کر دی، کیونکہ اب مجھ پر ایک بچے کی ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک جھلک دیکھتا تھا جب میری بیوی اسے لے کر پہلی بار کورٹ میں آئی۔ میں اسے دیکھتے ہی رونے لگا۔ میری بیوی نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے روک دیا اور کچھ بھی نہ کہا۔ بچے سے میں کافی دیر تک پیار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر ڈرا رہا، بار بار اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے باپ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی اور میں اپنے گھر پر آ گیا۔ کورٹ کچہری کے چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا۔ آفس سے واپس آیا تو امی ابو نے مجھے کہا کہ کل کورٹ کی آخری سماعت ہے اور میں اس میں بہت حد تک ممکن ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور واقعی میں فیصلہ میرے حق میں آ گیا۔ میرا بچہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف بھی نہ دیکھا کہ ایک ماں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، اور اسے لے کر اپنے گھر پر آ گیا۔ سارا دن اسے پیار محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا بابا امی کو بھی لے آئے نا، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے، میں ان سے چپک کر ان کے گلے لگ کر سوتا ہوں تو نیند آتی ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ بار بار وہ روتا رہا، چلاتا رہا
اس کے رونے نے مجھے بے چین کر دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی انا کی خاطر کسی ماں سے اس کا بچہ نہیں چھینوں گا۔ بھلے ہی میری بیوی نے میرے ساتھ غلط کیا ہو، لیکن میں اس کے ساتھ غلط نہیں کروں گا۔ میں نے فوراً سے اگلے دن اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا۔ اس نے مجھے خط پکڑایا، میں وہاں سے اپنے گھر آیا اور خط لے کر پڑھنے لگا۔ اس خط میں لکھی جانے والی حقیقت پڑھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ قصور میرا نہیں، آپ کی ماں کا ہے، جس نے کبھی مجھے اپنی بہو کے روم میں قبول نہیں کیا۔ وہ آپ سے جو بھی باتیں کرتی تھی جھوٹ کہتی تھی، میں ہمیشہ ان کے سامنے موجود ہوتی اور وہ میرے سامنے آپ سے یہ سب باتیں کہہ رہی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی میکے جانے کا نہ کہا، نہ کبھی میکے گئی۔ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا کہ میں ان کی کسی بات سے تنگ آ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ جیت گئی اور میں ہار گئی۔ اب اپنے بچے کے ساتھ اکیلے رہ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تمہارا یہ قصور تھا کہ تم مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں نے اپنی ماں سے حقیقت جانی تو واقعی میں یہی سچ تھا۔ میں رونے لگا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ امی نے مجھ سے یہ بات بھی جان بوجھ کر چھپائی کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں فوراً سے سعودیہ کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آ جاتا، اور میرے ماں باپ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور دوبارہ سے سعودیہ چلا گیا۔ امی ابو سے کہہ دیا کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا ہے، نہ کبھی مجھے بلانے کی کوشش کیجیے گا، نہ کبھی مجھے فون کیجیے گا، کہ جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کا خمیازہ میں نے بھی بھگتا ہے۔ مجھے اپنے بچے سے جدائی سہنی پڑ رہی ہے، تو یہ جدائی میں آپ کے نصیب میں بھی لکھ رہا ہوں۔ میں اب کبھی پاکستان واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ سعودیہ واپس آتے ہی میں نے یہاں ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ امی نے مجھے بہت بار فون کیا، لیکن میں نے انہیں جدائی کی نوید سنا دی، اس لیے میں دوبارہ کبھی لوٹ کر پاکستان نہ گیا۔ وہ اپنی الگ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں خبر تو ہے، لیکن میں کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی زندگی جیسی بھی گزاری، وہی سب کچھ تاریخ نے میرے ساتھ دہرایا، اور میں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میرے والدین کی بہترین سزا مجھ سے دوری ہی ہے، اور یہ سزا میں آج تک انہیں دے رہا ہوں۔ مطمئن ہوں، دل میں کوئی بھی گلہ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے مقابلے میں میری سزا تو بہت کم تھی، کیونکہ مجھے بھی اپنی بیوی بچے سے انہوں نے دور کیا۔ کبھی کبھی اپنی پہلی بیوی کی یاد آتی ہے تو دل بے تحاشا اداس ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیسی ہوگی، میرا بچہ کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ اللہ اسے خوش رکھے اور اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ چند دنوں میں ہی مجھے اپنی قریبی رشتہ دار سے پتہ چل گیا کہ اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اور اس کا شوہر بہت اچھا اور امیر انسان ہے، میرے بیٹے کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ جب یہ خبر سنی تو دل سے خوش ہوا اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا، کیونکہ میں دن رات ان کی خوشی ہی چاہتا تھا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق موت سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔